السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ سورۃ کاف کی فضیلت، فتنہ دجال اور دجالی سسٹم کے کنٹیکسٹ میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے
اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، سورۃ قاف کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 110 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر 18 ہے، اور اس سورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ قاف میں 5 واقعات۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب الکہف کا ہے، دوسرا واقعہ اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور تیسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا، اور چوتھا واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، اور 5واں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے۔ یعنی پوری سورت میں 110 جو آیات ہیں ان میں یہ 5 واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ 5 واقعات ہی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ مگر اس سورت کا مرکزی ٹاپک، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت۔ ان 5 واقعات میں یہی بات بیان ہوئی ہے مختلف طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں 8 طریقوں سے آزماتا ہے، مثلا عزت دے کر، شہرت دے کر، مرتبہ دے کر، مقام دے کر آزماتا ہے، یا پھر ذلت رسوائی دے کر آزماتا ہے، صحت اور تندرستی دے کر آزماتا ہے، یا پھر بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، نفع اور مال دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یا پھر نقصان اور خسارہ دے کر انسان کو آزماتا ہے، خوشی اور خوشحالی دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یا پھر غمی اور پریشانی دے کر۔ یہ 8 مختلف ذرائع ہیں، طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو آزماتا ہے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر بندہ، ہر انسان ہر وقت کسی ایک حال میں ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ انسان یا کے حالات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، بندہ عزت والی زندگی گزار رہا ہوگا یا ذلت والی زندگی گزار رہا ہوگا، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی یا بیمار ہوگا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک حالت میں ہر شخص ہوگا، کوئی خوش ہوگا، کوئی غم میں ہوگا، کوئی تندرست ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی تنگ دست ہوگا۔ تو ان 3 میں انسان جو ہے ہر کوئی مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان دونوں قسم کے حالات میں آزماتا ہے تاکہ پتہ کرے کہ میرا بندہ جو ہے کیا وہ اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر تنگی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ آزمانا چاہتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو دونوں حالاتوں میں رکھا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اچھے حالات ہیں تو اس نے شکر ادا کیا ہے، اور اگر برے حالات آ گئے ہیں تو کیا اس نے صبر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی زندگی میں 2 پیپر لیتا ہے، ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر۔ اگر بندے نے شکر ادا کیا تو پاس ہو گیا، اگر نہیں کیا تو فیل ہو گیا۔ اب سورۃ کہف میں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جس کو بکس میں 7 سلیپر کہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا پیپر لیا۔ ان کا پیپر کیا تھا؟ صبر، تکلیف کے اوپر صبر کرنا، صبر کا ان کا پیپر تھا، اور یہ 7 کے 7 صبر کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ سورۃ کہف کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور اس سے شکر کا پیپر لیا، لیکن وہ اس پیپر میں فیل ہو گئے۔ سورۃ کہف میں تیسرا جو واقعہ ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کو رکھا، ہر قسم کی نعمتیں تھیں، اور
ایک درخت تھا، اس کا پھل نہ کھانے کا حکم دیا کہ یہاں پہ تم نے صبر کرنا ہے، نہیں کھانا، لیکن شیطان نے ورگلا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے شیطان کی وجہ سے انہوں نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، صبر کرنے کا کہا تھا، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر درجنوں جگہ پر کہا ان الشیطان، اے انسان، شیطان جو ہے کان للانسان، انسان کا عدو مبینہ، کھلا دشمن ہے۔ تو چوتھا واقعہ جو سورۃ قاف میں ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا پیپر جو تھا وہ صبر کا تھا کہ صبر کرنا ہے، پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور وہ اپنے صبر کے پیپر میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور پانچواں واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کا تھا۔ اس سے کیا کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، سلطنت دی، وسیع سلطنت دی، اور پیپر کیا دیا؟ شکر کا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے 5 واقعات بیان کرنے کے بعد مقصد کیا بیان کیا اس صورت کا کہ انسان کو اچھے حالات میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر حالات نہ ہوں، ناسازگار ہوں، تو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنے نبی کی عبدیت کا ذکر فرمایا ہے۔ صورت شروع اس سے ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ ہی وہ بلند ذات ہے جو اکیلی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح آخری صورت 110 جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ربوبیت کا ذکر کیا اور اپنے نبی کی بشریت کا ذکر کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اپنی ربوبیت اور اپنے نبی کی بشریت کا۔ اور اس صورت کو دجال کے فتنے سے بچنے اور پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پرستی اور مال کی محبت کو سب سے بڑا دجل قرار دیا، دھوکہ قرار دیا۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا پرستی، دنیا کی محبت۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس دنیا کی دولت کو متاع الحیات اور متاع الغرور کہا، کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، غرور ہے۔ اور ایک دوسرے مقام سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے متعلق فرمایا وما هذه الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر الا لہو و لعب، کھیل تماشا۔ 64 سال، 70 سال، 75 سال، اتنی عمر ہے، کیونکہ 80 کے بعد تو پھر اس کا حالت ہی نہیں نہ صحیح ہوتی، چاہے اس کو پھر 100 سال اس کی عمر ہو جائے، اس کو پھر ہوش واش نہیں ہوتی۔ ہمارے بابا جی سے پکے نمازی سے آج کل گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کرسی کے اوپر، کبھی ان کو کہوں بھی تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب یاد آ جاتا ہے پھر مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن آ نہیں سکتے۔ کوئی لے آئے، اور ایک دفعہ میں لے آیا تو بیچاروں کا پیشاب نکل گیا۔ یعنی 70-80 کے بعد تو عبادت بھی کبھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں، نہ بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نہ اس کی ہڈیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، نہ اس کے سینس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی یہی ہے 70-75 سال، اور اللہ فرماتے ہیں یہ 76-75 سال اگر آپ نے نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تو یہ کھیل تماشے میں گزار دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور شیطان نے انسان کو اس دنیا میں اس کی آسائش میں، اس کی محبت میں مبتلا کر کے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی کا ایک سمبل بن کر ایک بڑا دجال جس کو دجال اکبر کہتے ہیں حدیث میں، یا مسیح الدجال کہا گیا ہے، وہ قرب قیامت کے نزدیک نمودار ہوگا، آئے گا۔
اور اس وقت یہ سارا دجالی سسٹم جو ہے اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جب وہ آئے گا تو یہ اس کو ویلکم کہے گا. یہ سارے کا سارا دجالی نظام جو ہے کیونکہ مٹیریلزم پر بیس کرتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ مادیت ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے اور اس سسٹم نے لوگوں کو بالکل کام کاج آرام اور سکون میں اس قدر محو کر دیا ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. اس کا کام صرف دنیا کمانا ہے تاکہ خود بھی آرام سے رہ سکے اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں اس کی اولاد جو ہے وہ بھی آرام سے رہ دیں. اور یہی دھوکہ ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے. تو دجال اکبر کے متعلق جو تسلسل کے ساتھ احادیث موجود ہیں، یہودی عیسائی سب اس پر متفق ہیں کہ واقعی ایک دجال اکبر مسیحا آئے گا اور وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہوگا. یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جس مسیحا نے آنا تھا خیر خواہ بن کر، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تشریف لا چکے، ان کے پاس آئے، مسیحا ان کا بن کے آئے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، بے قدری کی، اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اور جب اپنے منصوبے کو عملی جامہ بنانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ تھے ان کے مسیحا. لیکن اس کے باوجود یہودی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی ایک اور مسیحا آنا ہے جو ان کے پرابلم جو ہے وہ سالو کرے گا. اور جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں وہ اینٹی کرسٹ ہے. اصل مسیحا جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور جب دنیا میں آئیں گے اس وقت جو مسیحا ہوں گے، مسیح ہوں گے. لیکن جس مسیح کو یہ سمجھتے ہیں اپنا مسیحا، وہ دجال ہوگا، یعنی اینٹی کرسٹ. کرسٹ مین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اینٹی کرسٹ مین جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن دجال. تو یہ وائس ورثہ ہے. وہ یہ دجال جو اینٹی کرسٹ ہے ان کو اس کو کرسٹ سمجھتے ہیں. محترم سامعین و سامعات، دجال سے متعلق احادیث متواتر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر چند جدید مفسرین، سو کالڈ انٹلیکچوئل آج کل کے، اور کچھ موٹیویشنل سپیکرز کے علاوہ منکرین حدیث جو ہیں، حدیث ڈینائرز، مثلا جوید غامدی، آپ جانتے ہیں دنیا ٹی وی کے اوپر صبح 10 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ایسے پیارے انداز میں لوگوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ ہی نہیں آتا. بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑے دھیمے لہجے سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتے ہیں یار اس کی بات سنو، لیکن وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل منطقی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اسکالر کا میں نے ذکر پچھلے خطبے میں کیا تھا، ساحل ادیم، یہ شکاگو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے. اسی طرح ترکی کے ایک بہت بڑے فلاسفر ڈاکٹر ہارون یحییٰ ہیں، انہوں نے درجنوں ڈرامے اور فلمیں اور ویڈیو قیامت کے متعلق، دجال کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق ڈرامے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ بڑا لائک کرتے ہیں. یہ ترکی کے فلاسفر ہیں ہارون. کچھ ڈرامے اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والے ہیں. تو ان سب حضرات کے نزدیک دجال نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دجال سے مراد ایک میٹافورک یونیورسل سسٹم ہے، ایک عالمگیر دجالی سسٹم ہے جس کا نام انہوں نے دجال اکبر رکھا ہوا ہے. وگرنہ وہ کوئی شخصیت نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ جتنے میں اسکالر آپ کو سو کارڈ نام لیے ہیں، ان کے نزدیک دجال سے مراد ایک عالمگیر مادیت یونیورسل سسٹم ہے. حالانکہ دجال کا عقیدہ ایمان کا عقیدہ ہے.
یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دجال نے آنا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ ایک دجال نے آنا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی سو کارڈ اسپیکر ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں دجال نہیں آنا، یہ ایک سسٹم ہے جو اس وقت پریویل کر رہا ہے اور اسی نے ہی آگے ایکسٹینڈ ہو کے تو بہت ترقی کر جانی ہے۔ اور یہی لوگ جو ہے یہ عذاب قبر کے بھی منکر ہیں۔ غامدی صاحب عذاب قبر کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں عذاب قبر کوئی نہیں۔ اس طرح منکرین حدیث ڈنائر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں عذاب قبر نہیں ہے، حالانکہ اس کو میں 2 خطبے ترتیب سے دے چکا ہوں۔ تو یہ لوگ اس چیزوں کو نہیں مانتے، حالانکہ اس عقیدے کے متعلق تسلسل سے احادیث موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں 5 حدیث انشاءاللہ یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے اوپر کنفرم ہو جائے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے 3609، اور ابو داؤد میں بھی حدیث ہے 4252، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 30 جو دجال جھوٹے آئیں گے یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، ان کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 7131 اور مسلم میں ہے 7363، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن کسی نبی نے نشانی نہیں بتائی۔ یاد رکھو میں تمہیں ابھی اس کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں، دجال کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار انہو آورا، یاد رکھو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ کسی نبی نے نہیں ڈرایا ضرور ہے دجال سے، لیکن نشانی نہیں بتائی۔ میں تمہیں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے انہو آورا، وہ کانا ہوگا۔ اور دوسری بڑی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں مکتوبن، اور لکھا ہوگا بین عینیہ، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان اس جگہ پر کافر، کافر یہ لکھا ہوگا۔ ایک تو وہ آندھا ہوگا، آنکھ یعنی کانا، ایک آنکھ سے مطلب محروم ہوگا، اور یہاں پہ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، تم اس کو پہچان لینا۔ باقی 30 دجال کا مطلب تو فرمایا کہ وہ آئیں گے تو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ بدبخت آئے گا تو اللہ کا رب کا دعویٰ کرے گا۔ وہ 30 جو ہیں وہ میری نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ بدبخت کہے گا کہ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ اور لکھا ہوگا، لکھے ہونے کے باوجود جن لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اور اللہ ان کو توفیق دے گا وہ تو پہچان لیں گے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا، پڑھے لکھے بھی جاہل بن جائیں گے۔ آج کل کیا ہے کہ آپ کسی کو حدیث دکھائیں، قرآن کی آیت دکھائیں، دیکھتا ہے پڑھتا ہے، لیکن میں نے اپنے کر لیتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آیت بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اور اس وقت بھی دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ایک آنکھ سے کانا ہے، یہ کاف ہے رے لکھا ہوا ہے، کہیں گے کیا بات ہے، کاف سے مراد تو کرامت ہے، فے سے مراد تو فائدہ پہنچانے والا ہے، اور رے سے مراد یہ رہبر ہے، یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، منتیں پوری کرتا ہے، نظریں پوری کرتا ہے، جو انسان چاہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت بڑا رہبر ہے کیونکہ وہ اس وقت بزرگ ہوگا، وہ کمالات دکھائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3338، کہ اس کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا۔ یاد رکھو، جس ہاتھ میں آگ ہوگی وہ ٹھنڈی ہوگی، اور جس ہاتھ میں پانی ہوگا وہ آگ ہوگی، اور شوکتے بازی دکھائے گا، کم، کسی مردے کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کم کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو آدمی کا مانے گا کہ یار پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کو کہیں گے لکھا ہوا یار کافر ہے، کہے گا نہیں بھائی، یہ سامنے ہمارے سامنے دیکھو سبزہ اگا رہا ہے، بغیر پانی کے مطلب کہ چیز اگا رہا ہے، تو شوکہ بازی کر رہا ہوگا، اور لوگ اس لکھے ہوئے کو بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی کہ وہ کانا ہوگا، علاوہ انہ آمر، وہ کانا ہوگا، وہ مکتوب بین عینیہ، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان اس جگہ پہ کافر لکھا ہوگا۔ اور چوتھی حدیث، اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی انسانی شکل ہوگی، سسٹم نہیں ہوگا جو یہ غامدی صاحب کہتے ہیں اور جو یہ منکرین وغیرہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ سسٹم ہوگا۔ بھائی سسٹم کے اوپر تھوڑی کافر لکھا ہوگا، سسٹم تھوڑا کانا ہوگا، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ انسان ہوگا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 7395، اور مشکات میں بھی ہے 5469، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس پورے سپین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث 3998 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں، جس کے بعد جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ان میں پہلی نشانی جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، سورج کھڑا ہے، زمین جو ہے وہ اپنے ایکسل کے اوپر گھوم رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سائنس جو ہے، میں نے پیچھے کچھ بات میں بتایا تھا کہ سائنس بالکل جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن جب واقع آئے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی جائے مغرب کی طرف سے نکلے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ ڈسٹرب کر دے گا، وہ الٹی اینٹی کلاک چلنا شروع کر دے گی۔ جب زمین اینٹی کلاک چلے گی تو سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا۔ یہاں تک سائنس بالکل ٹھیک ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، زمین گھوم رہی ہے، کیسے آئے گا؟ ایسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم اس کو دے گا، اس کی جو اورینٹیشن جو ہے جس کے اوپر ایکسل کے اوپر وہ زمین چل رہی ہے کلاک وائز، وہ ڈسٹرب ہوگی، 1 سیکنڈ کے لیے رکے گی اور اینٹی کلاک چلنا شروع کر دے گی، سورج مغرب سے نکل جائے گا۔ فرمایا یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی دجال کا خروج ہونا، اور تیسری دابۃ الارض، ایک چوپایا، ایک جانور بڑا عجیب شکل کا نکلے گا۔ تو جب یہ 3 نشانیاں نکل آئیں گی تو اس وقت قیامت جو ہے وہ قریب ہوگی، اور کسی کی کوئی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے خطبات میں بیان کروں گا کہ یہ اور نشانیاں پوری کیا ہیں اور ان کو کس طرح مطلب کہ مینیج کیا گیا انشاءاللہ۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دجال جو ہے یہ کسی انسان، کسی آدمی کا نام ہے، یہ کسی سسٹم کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اگلی حدیث جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں یہ اس کو مزید تقویت دیتی ہے، اور وہ ہے حدیث نمبر 6 حدیث صحیح مسلم کی 7373، اور اس کے راوی ہیں سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کتنی کلیئر باتیں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے یہ جوان ہوگا، آبویسلی انسان ہوگا تو جوان ہوگا، اس کے بال گگریالے ہوں گے۔ اب سسٹم کے بال تو نہیں ہوں گے نا، اللہ کے نبی میں اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، اور جو شخص بھی اس کو دیکھے وہ سورت کاف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھنی شروع کر دے، اس کے اوپر اس دجال کے فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اب جس کو یاد ہوں گی 10 آیات وہی پڑھے گا نا، جس کو یاد ہی نہ ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو 10 آیات یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ روز کی ایک بھی آیت کرے تو 10 دن میں ہو جائیں گے، روز کی آدھی بھی کریں، 4 لفظ بھی کریں تو کل میں نے ٹوٹل کیے تھے یہ 1000 الفاظ بنتے ہیں، تو 2 لفظ بھی کہیے جائیں تو کام پہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہی بچے گا جس کو ابتدائی 10 آیات سورۃ کاف کی آئیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال 40 دن تک رہے گا، اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، یعنی 3 دن جو ہیں 1 سال 1 مہینہ اور 1 ہفتے کے برابر ہوں گے، اور باقی جو 37 دن ہیں وہ نارمل ہوں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے جو 40 دن ہوں گے وہ 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے ہوں گے، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے نکلنے کا اور اس کا دنیا سے قتل ہونے تک کا ٹائم جو ہے وہ 1 سال 2 مہینے اور 14 دن ہوں گے۔ اب صحابہ نے یہ بات سنی تو فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول 1 سال کا دن ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا سوال عجیب و غریب کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کتنی فکر پڑ گئی، کہا ہے اللہ کے رسول 1 سال کا دن ہوگا تو ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے سال میں، کیونکہ دن پورا دوبھی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے اندازے سے پڑھنی ہے، اپنے پڑھنی 5 ہی ہیں لیکن وہ جو سال کا دن ہوگا اس میں اندازے سے پڑھنی ہے۔ آج وہ چیز پروو ہو گئی ہوئی ہے، آپ کا جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول قطبین جس کو کہتے ہیں، ناروے سے تقریباً کوئی 350 کلومیٹر شمال کی طرف جائیں تو یہ سارے ایریا جو ہے وہاں پہ 6 مہینے سورج ہی نکلا ہوتا ہے، دوپہر کا سورج نکلا ہوتا ہے، لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رات کا جو رات ہوتی ہے 6 مہینے جب رات ہوتی ہے تو رات ہی ہوتی ہے لیکن لوگ زور کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ گھڑیاں 24 گھنٹوں کے حساب سے ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں، تو وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا زور کا، تو چاہے وہ رات ہو چاہے دوپہر کے 12 بجے ہوں چاہے کوئی ٹائم ہو، وہ گھڑی کے حساب سے 5 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 6 مہینے وہاں سورج ہی نکلا رہتا ہے، رات آتی نہیں ہے، لوگ سو جاتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، سورج نکلا ہوا ہے سو جاتے ہیں، اگلے دن اٹھ کے سورج نکلا ہوا ہے اپنے کام پہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب 6 مہینے ختم ہونے کے بعد چینج ہوتا ہے تو 6 مہینے پھر رات ہی رہتی ہے، دن کے کام بھی رات میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا کہ تم نے اندازے سے کر لینا ہے، اور آج تو گھڑیاں نکل رہی ہیں اور بڑا آسانی ہو گیا، اور قیامت کے نزدیک پتہ نہیں اور کیا کیا فیسلٹی نکل آئیں گی۔ تو آج کل وہاں نماز پڑھنا قطبین میں کوئی مشکل نہیں، بے شک سورج نکلا ہو سارے کام ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں 7373 جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کی کنٹینیوشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بارش بھی برسائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی پاور دی ہوں گی کہ وہ بارش آپ کے سامنے برسائے گا، سبزہ اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ ساری شعبدہ بازیاں تمہیں دکھائے گا۔ اور اللہ اس کو جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے کہ شیطان دیکھو کتنا انسان کو ورگلا دیتا ہے، ہمارے آدم باپ جو آدم تھے ان کو بھی علیہ السلام ان کو بھی اس نے چکر دے دیا، بھول گئے، تو ہم اس کے سامنے کیا ہے؟ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے اور انسان کو بھی دے دی کہ تم بھی بھائی سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس کے اوپر تم نے چلنا ہے۔ تو جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کو بھی پاور دے گا کہ وہ یہ سبزہ اگائے گا، مرے بندے کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے کرے گا کہ کون ہے جو اس نے کلیم کیا ہے کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، کون اس کو رب مانتا ہے؟ سبزہ اگاتا ہے تو رب مانتا ہے، بارش برساتا ہے تو رب اس کو مانتا ہے، جو مومن ہوگا وہ نہیں مانے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا
اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس نے سورۃ کاف کی 10 آیات پڑھی ہوں گی تو وہ اس کے شکنجے میں نہیں آئے گا۔ اس کے سامنے بے شک وہ جو مرضی کرے، ایک مومن کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس کو آرے سے وہ ذبح کر دے گا، اور ذبح کرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر کے کہے گا اب مانتے ہو؟ کہتے ہیں اب تو میرا اور ایمان پکا ہو گیا کہ تم واقعی کافر ہے، یہ تمہارے چہرے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جس کو توفیق دے گا، لیکن وہ اپنی یہ شعبہ بازیاں دکھائے گا۔ آج کے اس کرنٹ دور میں ایمان اور مادیت، مٹیریلزم کی ایک سخت قسم کی جنگ چل رہی ہے، ہر آدمی اس میں انوالو ہے۔ یہ بھی کرونا ایپیڈیمک ڈیزیز جو گئی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں تھی، یہ خوف کی بیماری تھی۔ جس کو کرونا ہو جاتا تھا وہ کرونے کے نام سے ہی ڈر جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی صحت اگر لکھی ہوئی ہے، اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو اس نے زندہ ہی رہنا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن وہ کرونا جس کو ہو جاتا تھا یا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ نام ہی سن کر آتا ہے اب نہیں بچنا، اب میں نے نہیں بچنا، اب نہیں بچنا۔ یعنی ایسا انسان کو ذہن میں وہ ڈال دیا ہے کہ مادیت دور میں کہ اس کو ڈر ہی بڑا موت سے آتا ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4297، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الائنس کی شکل میں آئیں گے، نیٹو فورسز کی شکل میں آئیں گے، تو کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے جو وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ وہ 40 ملک مل کر آئیں گے لیکن تم لوگ تعداد میں اس سے زیادہ ہوگے۔ لیکن وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک وہن کی بیماری ڈال دے گا جس کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے رسول وَمَا الْوَهْنُ، اے وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہۃ الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تم دنیا سے محبت کرو گے، مال و دولت سے محبت کرو گے، اسی دجل اسی فریب والی دنیا سے جس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، اس سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے۔ تو لہذا اس چیزوں سے بچنے کے لیے اس پرفتن جو دور ہے، اس میں اگر کوئی اپنا دین اور اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا سورۃ کاف کہتے ہیں غار کو، تو انسان کو کسی نہ کسی ایک غار میں داخل ہونا پڑے گا، اس کو غار میں پناہ لینی پڑے گی۔ آج کے دور میں 4 غاریں ہیں، 4 کاف ہیں۔ پہلی غار مدارس ہے، جو کسی مدرسے میں داخل ہو گیا جہاں پہ قرآن و حدیث پڑھائی جا رہی ہے، عام نہیں کہ وہ کچھ پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں، واقعی وہاں پہ قرآن اور حدیث پڑھائی جا رہی ہو، تو جو ایسے کسی مدرسے میں داخل ہو گیا گویا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری غار، دوسری کاف دعوت اور تبلیغ ہے کہ جس نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور ساتھیوں کا، دوستوں کا ایمان بھی بچا لیا، کیونکہ وہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت تبلیغ سکھا رہا ہے۔ تو دوسری غار جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی ہے۔ تیسری غار جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر نکل پڑا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد، مظلوموں کی مدد کے لیے جو اپنے گھر سے نکل گیا گویا وہ جہاد کی غار میں داخل ہو گیا، اور وہ اس نے بھی اپنا ایمان بھی بچا لیا، لوگوں کا ایمان بھی بچا لیا اور لوگوں کو سہولت بھی دے دی۔ اور چوتھی غار جو ہے وہ مسجد ہے، جس نے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا
اب اس لیے مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، اس کے بعد کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی تقریر ہو رہی ہوگی، کوئی درس ہو رہا ہوگا وہ پڑھے گا، اور کوئی کتاب پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تو جتنا دیر وہ مسجد میں رہے گا حدیثیں پڑھتا رہے گا، ذکر اذکار کرتا رہے گا، سبحان اللہ پڑھتا رہے گا، اللہ اکبر پڑھتا رہے گا، جتنی دیر بھی وہ یہ کرتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے اوپر رحمت کا سایہ کرتے ہیں۔ اب وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے گزار کے جاتا ہے، ہر نماز کے اوپر آتا ہے 1 گھنٹہ گزار جاتا ہے، 5 نمازیں ہیں، 5 گھنٹے اس نے گزار لیے، تو 5 گھنٹے مسجد کی غار میں اس نے گزار لیے، تو وہ سمجھو وہ پروٹیکٹ ہو گیا، اللہ کے فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو ان چاروں غاروں میں سے کسی ایک غار کی پناہ لینی آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آخر میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں، وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ کہ دجال سے بچنے کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1883، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں تو وہ گویا دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ اور اسی حدیث میں ایک ہے کہ جس نے آخری 10 آیات کی جائیں، تو اگر پہلی بھی یاد کر لی جائے اور آخری بھی کر لی جائے تو 20 آیات ہے ٹوٹل۔ 20 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں یہ یاد کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ، اور دوسرا طریقہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7324، اور مسلم میں بھی ہے 5446، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جب تم تشہد میں بیٹھو، تشہد پڑھ لو، درود پڑھ لو، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیسرا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی بات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نماز میں 4 چیزوں کا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر سختی سے ہر حال میں کاربند رہیں، خرافات بدعات سے دور رہیں۔ جو شخص بدعات میں شامل ہو جاتا ہے، بدعات میں شمولیت کرتا ہے، تو اس کے پھر اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد